بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے عمرے کے حوالے سے۔ اصل میں ہم جو یہ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کر لوں، میں حج کر لوں، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ عمرہ اور حج اسی وقت ہوتا ہے، اللہ پاک کے گھر کا دیدار اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہیں، جب اللہ آپ کو بلائیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ میں یو کے آ رہا ہوں، میرا پورا پروگرام ہے کہ میں جی جاتے وقت عمرہ کر کے جاؤں، میں یو کے سے پاکستان جا رہا ہوں کہ جی عمرہ کر، لیکن کبھی موقع نہیں ملا۔ یہاں تک ناظرین کہ ایک دفعہ میرے پیرنٹس یہاں پہ تھے، میرے والدہ ادھر تھیں، تو ہوا یہ کہ میں نے وہاں اس وقت ایمبیسی میں پاسپورٹ جمع ہوا کرتے تھے، تو اس میں وہ ویزا لگتا تھا، تو سعودی ایمبیسی میں نے پاسپورٹ بھیج دیا ویزے کے لیے، لیکن والدہ صاحبہ نے مجھے بلا لیا کہ کوئی وہ ہاسپٹل تھیں تو مجھے آنا پڑ گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بلاوا نہیں تھا۔ اب میں یقین جانیں کہ میں تڑپ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دیں، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھائیں، یا اللہ میرے لیے آسانیاں کر دیں، لیکن نہیں، وہ منظوری نہیں تھی، تو میرا جانا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر ابھی پچھلی دفعہ میں ادھر تھا تو پھر میں نے کوشش کی، چونکہ اب تو خیر آن لائن ای ویزا جو ہے نا اس سے، تو وہ اللہ کا شکر ہے گھر سے ہی ویزا بھی ہو گیا، سارا سسٹم، 1 سال کا ویزا مل گیا۔ پھر میں آتے وقت بھی آیا، جاتے وقت پھر ایک چکر لگایا، پھر یعنی میں 2-3 چکر اللہ کا شکر ہے پھر لگا چکا۔ تو ابھی میں آپ کو مختصراً سا تھوڑا سا دکھاؤں گا اس کا ایک وزٹ خانہ کعبہ کا، تو باقی تفصیل بھی میں نے بنائی ہے ویڈیو، لیکن مختصر آپ کو میں ابھی بتاؤں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک دن ہم طواف کر رہے تھے سیکنڈ فلور سے، تو ایک دم سے بارش شروع ہو گئی، تو بارش بھی، اولے بھی، بہت زوردار بارش ایک دم سے، تو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو باقی چیزیں بھی دکھائیں گے کہ اتنی مخلوق کو کیسے وہ لوگ سنبھالتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں سنبھالتے، اصل میں وہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اللہ پاک اس کو سنبھال رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں سعودی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کو سنبھالیں، تو یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو چلیں میرے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ رات کو سخت بارش ہوئی، تھوڑی دیر ہوئی، لیکن آپ دیکھیں سب کچھ صاف بالکل ایک دم سے دھلا ہوا ہے۔ ابھی تو بہت دھوپ بھی لگ رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں تو سامنے جو ہے یہ جو یلو کلر کا ہے یہ لائبریری ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، میں تو حیران رہ گیا کہ پیچھے پہاڑی دیکھیں کتنی بڑی پہاڑی دیکھیں کتنی بڑی ہے، بڑی سخت قسم کی پہاڑی ہے، پتھر ہی پتھر، سارا ایک پتھر۔ ابھی یہ کاٹ کے اس کو نیچے لائیں، پھر تھوڑا موازنہ کریں اگر کتنا مشکل وقت ہوا ہوگا وہ، اور وہاں سے وہ ہے اور یہ تھوڑے سے فاصلے پہ آئیں آگے تو یہ آ جاتی ہے، یہ انہوں نے بنایا، یہ ہے ٹوائلٹ، یہ ابو جہل کا گھر تھا، ابو جہل کے گھر پہ انہوں نے ٹوائلٹ بنا لیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اب دیکھیں آپ کتنا سا فاصلہ ہے، اور وہاں سے جس طرح میں نے سنا ہے، بات درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، تو وہاں سے خانہ کعبہ یہ اس سائڈ پہ ہے، یہ آپ کا کلاک ٹاور آ گیا، اس کے ساتھ یہ پہلے آ جاتا ہے۔ اب آپ فاصلے کو ذرا غور کریں، وہاں سے آئیں اور پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ پہاڑی تھی، وہاں سے اب یہ کٹ کے نیچے آ گئی ہے، وہاں سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے، وہاں سے اوپر ادھر لیفٹ سائڈ سے آتے۔ ایک چیز پہ آپ غور کریں، یہ جو آگے بلڈنگ ہے یہ بالکل پہاڑی کے اندر بنی ہوئی ہے، پہاڑی کو کاٹ کے۔ اب اس بلڈنگ میں یہ بالکل پلین بلڈنگ ادھر سے ہے، اور اس میں یہ 2 کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں،
مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ جو 2 کھڑکیاں ہیں ان میں وہ بوڑھی عورت ہوتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی آگے سے نیچے سے گزرتے تھے، وہ اوپر سے پھینکتی تھی کچرا، کوئی کوڑا جو ہے۔ تو یہاں سے آپ گزر کے سیدھا یہ آگے یہ کعبہ شریف آ گیا، آگے اس کے پیچھے یہ تو اس کی ایک رائٹ سائڈ ہے، وہ بلکہ اسی وہیں سے آگے جائیں تو سیدھا کعبہ شریف آ جاتا ہے۔ تو یہ آ گیا ابو جہل کا گھر، اور بس باقی پھر اب مجھے اتنی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے، لیکن باقی بھی ادھر گھر کدھر کس کا ہوا ہوگا، کس کا ہوا ہوگا جو دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشکل دور میں، کتنی مشکل جگہ پہ، یعنی حیران ہو جاتا ہے بندہ یہ دیکھ کے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم پہ آسانیاں فرمائے۔ تو چلیں، اللہ حافظ۔